نہیں لی جاتی، عشق میں رائے بزرگوں سے نہیں لی جاتی، آگ بجھتے ہوئے شعلوں سے نہیں لی جاتی، اور مکتب عشق ہی ایک ایسا ادارہ ہے جہاں فیس تعلیم کی بچوں سے نہیں لی جاتی۔ میرے پاس ایک نام ہے عزیزم محمد طلحہ سلمہ، یہ حضرت مولانا عبید اختر صاحب جو محمدی سے تشریف لائے ہیں، یہ ان کے بھانجے ہیں۔ میں انہی سے کہوں گا کہ آئیں اور اپنے مافی ضمیر کو ادا کریں۔ ان کا استقبال کرتے ہوئے کہوں گا کہ مہ تاباں تو کرنے ڈالتا ہے ذرے ذرے پر، مہ تاباں تو کرنے ڈالتا ہے ذرے ذرے پر، چمک اٹھتا ہے وہ جس کو نور استعداد ہوتی ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، ورفعنا لک ذکرک۔ معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی کا بڑا شکر و احسان ہے کہ اس نے آج اس بزم میں ہمیں کچھ کہنے کا موقع عنایت فرمایا۔ ابھی جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے تیری ذات کو بلند کر دیا، ہم نے تیری بات کو بلند کر دیا، ہم نے تیری شان کو بلند کر دیا۔ اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کس طرح بلند کیا۔ جب یہ شجر و حجر نہ تھے، جب یہ شمس و قمر نہ تھے، جب یہ شمال و جنوب نہ تھے، جب مشرق و مغرب کی یہ کیفیت نہ تھی، جب نبی نہ تھے، ولی نہ تھے، علماء نہ تھے، جب کچھ بھی نہ تھا، تب ایک جلسہ منعقد ہوا۔ اس جلسے کے متعلق آپ کے دماغ میں یہ سوال گردش کر رہا ہوگا کہ جب کچھ بھی نہ تھا تو اس جلسے کے سامعین کون تھے، مقرر کون تھا، اور موضوع کیا تھا؟ معزز سامعین کرام، اس وقت سامعین انبیاء کرام کی روح نہ تھی، مقرر رب کائنات تھا اور موضوع محمد مصطفیٰ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کی روحوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے نبیوں کی روحوں، میں ایک ذات کی ریزرویشن کی خبر تم کو دینا چاہتا ہوں، اور ہم تم کو نبوت دیں گے، لیکن تمہارے بعد ایک نبی ایسا آئے گا کہ جو تمہاری تصدیق کرے گا، اور تم سب اقرار کرو کہ محمد واقعی نبی ہوں گے۔ معزز سامعین کرام، جب کچھ بھی نہ تھا تو ذکر محمد تھا، پھر قرآن کیوں نہ بولے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ معزز سامعین کرام، جب کسی افیسر کو آنا ہوتا ہے یا کسی مجسٹریٹ کو آنا ہوتا ہے یا کسی نیتا کو آنا ہوتا ہے تو اس کا ایریا سجایا جاتا ہے، نکھارا جاتا ہے، جتنے ایریا میں اس کی حکومت ہوتی ہے، اس کا دبدبہ ہوتا ہے، اتنا سدھارا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آمد مصطفیٰ پر پوری دنیا کو سجایا، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا مقصد دنیا کو زیبائش دینا یا اس کو سجانا یا اس کو جمانا یا اس کو عروج پر پہنچانا نہیں تھا، بلکہ یہ تیاریاں تو مصطفیٰ کی آمد پر ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی کا مقصد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کرنا تھا۔ معزز سامعین کرام، اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جب اللہ تعالیٰ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں نزول مقصود تھا تو 1,24,000 انبیاء کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ نوح کا طوفان لانے کی کیا ضرورت تھی؟ ابراہیم کو آتش نمرود میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ یوسف کو ان کے والد سے جدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عیسیٰ کو سولی کے لیے لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اسماعیل کو چھری کے نیچے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ حضور کو آنا تھا، آ جاتے، لیکن قرآن میں موجود ہے کہ 1,24,000 انبیاء سے پہلے حضور کا ذکر ہو چکا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی حضور کو لانے کے لیے دنیا کو سجانا چاہتے تھے، محفل جمانا چاہتے تھے، زیبائش کرنا چاہتے تھے۔ مثلاً کسی جلسے کا انعقاد کیا جائے تو جو مین مقرر ہوتا ہے وہ بعد میں آتا ہے، اور اس سے پہلے جتنے بھی مقرر آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل بیان تو فلاں صاحب کا ہے، اور جب محفل شباب پر پہنچ جاتی ہے تو اصل خطیب کو بلایا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے آمد مصطفیٰ پر پوری دنیا کو سجایا۔ جب عیسیٰ آ چکے، موسیٰ آ چکے، محفل شباب پر پہنچ چکی، اسماعیل بیت اللہ کی تعمیر کر چکے،
ابراہیم بیت اللہ کی تعمیر کر چکے، اسماعیل بیت اللہ کی تعمیر میں مزدوری کا کام انجام دے چکا ہے۔ جب محفل شباب پر پہنچ چکی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کیا گیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ۔